السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 108 اور 109 ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تریدون، ام پھر کیا، تریدون تم چاہتے ہو، تم ارادہ رکھتے ہو، ان تسالو، ان یہ کہ تسالو تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسے، سوئلا سوال کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل من سے قبل پہلے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ واو اور من جو کوئی، یتبدل تبدیل کرے، جو کوئی بدل لے، اردو میں ہم تبدیل اور بدل کہتے ہیں، الکفر بالایمان ایمان کے بدلے کفر کو، فقد تو یقیناً ضلع بھٹک گیا، سوا سبیل سیدھی راہ سے، سوا سیدھی السبیل راستہ۔ جیسے سوا کو یاد رکھنے کے لیے مساوی کا لفظ یاد رکھیے، میم سین الف صا وا چھوٹی اے وی، مساوی برابر ہوتا ہے، اور جو سیدھا راستہ ہوتا ہے سیدھا برابر ہی ہوتا ہے، جو دونوں طرف برابر ہو۔ السبیل جیسے ہم کہتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو اس کا ترجمہ یہ بنا، پھر کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے اس سے پہلے، اور جس نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا پس یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ ودا چاہتے ہیں، کثیر بہت سے، یہ ودا کو میں نے یاد رکھنے کے لیے آپ کو مودت میم واو دال تے بتایا تھا، اردو کا لفظ محبت چاہت، کثیر کثرت اردو کا لفظ، کثرت سے لوگ چاہتے ہیں، من سے اہل الکتاب اہل کتاب سے، لو کے کاش، یردونکم تم کو پھیر دیں۔ یہ جو اس کو یاد کرنے کے لیے رد کرنا، آپ کوئی چیز درخواست دیتے ہیں، کوئی رد کر دیتا ہے تو واپس پھیر دیتا ہے، وہ پلٹ دیتا ہے اس کو۔ یردونکم کہ تم کو بدل دیں، تم کو پھیر دیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے، کفارا کفر کی طرف، حسدن حسد کی بنا پر، حسدم من عند انفسہم، من سے ان قریب، انفسہم ان کے دلوں کے، ان کے جانوں کے، جو ان کے دلوں میں ہے، جو ان کے نفسوں میں ہے، کیا حسد، من بعد اس کے، ما جو کچھ، تبینہ کھل گیا، واضح ہو گیا، تبینہ کا بینا پہلے پڑھ چکے ہیں، بین آیات، واضح آیات، مبین بھی آپ پڑھ چکے ہیں، لہم الحق ان کے لیے حق، فاعفو پس معاف کرتے رہو، فا کے معنی پس، اور اردو کا لفظ عین سے واؤ ہم بولتے ہیں عفو و درگزر، معاف کرنے کو، وصفہو اور درگزر سے کام لو، یہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کر لیں، حتیٰ یہاں تک کہ، یاتی اللہ ہو یہاں تک کہ لے آئے اللہ
बेअमरी, अपने हुक्म को, अपने अमर को। ये भी याति का माना वो आए, लेकिन जब इसके बाद बा आ जाए उसी आयत में तो फिर इसका माना लाने का होता है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अला कुल्li शैइन कदीर, हर चीज पर कादिर है। इसका बा मुहावरा तर्जुमा भी सुन लें, आयत नंबर 109 का। अहले किताब में से बहुत से लोग ये चाहते हैं कि काश वो आपको ईमान लाने के बाद तुम्हारे दीन से फेर दें और फिर तुम्हें काफर बना दें। वजह क्या है? उनके दिलों में हसद है, हालांकि उनके सामने हक खुल कर आ गया, इसके बाद वो ऐसा करते हैं। और पास पास आप उनको माफ़ करते रहो और दरगुजर से काम लो, यहाँ तक कि अल्लाह कोई अपना फैसला नाफिज कर दे। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये आज का सबक था। आइए हम इसकी मुख्तसर तफसीर देखते हैं। चूँकि ये यहूद के बारे में ही सारी डिस्कशन जारी है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये मोमिनों को, मुसलमानों को, नबी अलैहिस्सलाम को बता रहा है कि अहले किताब में से बहुत सारे लोग ये दिलो जान से चाहते हैं। ये तो आयत नंबर 109 है ना, हम इसकी तफसीर करेंगे आयत नंबर 108 से। 108 आयत में अल्लाह फरमाता है कि ये चाहते हैं कि तुमसे उसी तरह सवाल करें जैसे तुमसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किए। इसमें किसी भी नबी से ज़्यादा सवालात करने की ममानियत मौजूद है और ये पसंद नहीं किया गया कि लोग अपने वक्त के नबी से ज़्यादा सवालात करें। जैसे आपने पढ़ा पीछे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि तुम गाय को ज़िबा करो, जो उनके कत्ल का मामला था, तो उन्होंने सवाल पे सवाल किए, गाय कैसी हो वो बता दिया गया, उसका रंग कैसा हो, फिर और बताओ वो कैसी हो, फिर और बताओ वो कैसी हो। और बनी इसराइल जो थे ये दलदल में फंसते गए और मुश्किल से मुश्किल तरीन मरहला आता गया, फिर उनको बड़ी मुश्किल से वो गाय मिली। इसका बैकग्राउंड ये है कि मुशरिकीन मक्का भी ये चाहते थे कि ऐसे सवाल करें नबी अलैहिस्सलाम से कि बाल की खाल उतारें हम, और फिर वो यहूदियों के पास आकर उनसे भी मशवरे लेते कि ऐसे सवाल बताओ जो नबी पाक बता ना सकें, या अजीबो गरीब शुबहात पैदा करने के लिए मुसलमानों के अंदर ये जो यहूदी थे ये आए दिन कोई ना कोई सवाल करते रहते। तो इससे मना किया गया है। अल्लाह पाक ने पसंद नहीं किया कि सहाबा कराम भी रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन नबी पाक से ज़्यादा सवाल करें। उसकी वजह यह है कि जब कोई उम्मती सवाल करता है तो चूँकि वक्त का नबी जो होता है वो अल्लाह की वही से बिलखसूस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वही से जवाब दे रहे होते हैं, तो उसके सवाल करने से ऐसा ना हो कि नबी पाक के मुंह से कोई ऐसी बात अल्लाह निकलवा दे जो उम्मत के लिए मुश्किल पैदा करे, तो फिर सवाल करने से रोका गया है। मिसाल के तौर पे जब हज की आयत नाज़िल हुई तो आपने फरमाया कि जो इस्तिताअत रखता हो वो हज करे। तो किसी ने पूछ लिया कि हर साल हज फर्ज है, आप खामोश रहे। उसने फिर पूछा, फिर खामोश रहे। बाद में आपने फरमाया कि अगर मैं कह देता कि हाँ हज हर साल फर्ज है तो तुम मुश्किल में पड़ जाते। एक साल जिंदगी में एक बार फर्ज है, अगर आपके पास कुव्वत है, इस्तिताअत है, तो खामखा उसके सवाल करने से उम्मत मुश्किल में फंस जाती। इसी तरह और भी कई मौके आए। कई सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु तो कहते हैं
کہ ہم سوال کرنے سے اتنے ڈر گئے کہ میں کوئی چیز پوچھنا چاہتا تو میں کئی مہینے جا کے نبی پاک سے سوال نہ کرتا کہ میری وجہ سے امت پر سختی نہ آ جائے، اور جا کے بیٹھ جاتے آپ کی محفل میں۔ ہمارا دل ہوتا کہ کوئی عرابی دیہاتی آئے باہر سے مکے سے اور وہ کوئی سوال پوچھ لے اور ہم بھی علم حاصل کر لیں کہ اس کا کیا جواب ہے۔ اس لیے زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا گیا۔ اور دوسرا یہ بھی اس کے اندر موجود ہے کہ جو معجزے مانگتے تھے مشرکین، اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ آپ زیادہ باتیں کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں تو پھر تم مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ جیسا کہ ایک دفعہ انہوں نے کہا جی پہاڑ سونے کا بن جائے، تو آپ نے فرمایا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اگر پہاڑ سونے کا بن گیا اور تم نہ مانے تو تم پر پھر وہی ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ ہوا تھا، جن پر اللہ نے آسمان سے دسترخوان اتارا تھا۔ یاد ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھنا ہے، تو اللہ نے ان کو بجلی نے آ لیا اور سارے مر گئے اور جل کر راکھ ہو گئے۔ تو مکے کے مشرکین یہ سن کر انہوں نے اپنا سوال واپس لے لیا۔ تو گویا کہ زیادہ سوال کرنا وقت کے نبی سے یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے امت مشکل میں پھنستی ہے، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اہل ایمان کو واپس کفر کی طرف لے آئیں، جبکہ اہل کتاب کو یہ پتہ بھی ہے کہ یہ حق بات ہے، جو قرآن ہے اور آنے والے نبی حق ہیں، یہ آخری نبی ہیں، پھر بھی وہ یہی ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہتے ہیں آئے دن۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے ان کا حسد، وہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمیں بھی حسد سے بچنا چاہیے۔ حسد کے بارے میں یہ ہے کہ حسد انسان کو برباد کر دیتا ہے، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، اس لیے ہمیں کسی حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اصل میں حسد کا مطلب یہی ہے نا کہ اللہ سے مقابلہ، کہ ساری چیزیں دینے والا اللہ ہے، اللہ نے کسی کو کوئی چیز دی ہے اور اگر ہم حسد کریں کہ اس کو کیوں ملی ہے مجھے نہیں ملی، تو ہم اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں، اس لیے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تم ان سے عفو و درگزر کا معاملہ رکھو، ان کو معاف کرتے رہو، یعنی ان سے جنگ و جدل نہ کرو یہودیوں کے ساتھ جب تک اللہ فیصلہ نہ کر دے۔ مدینے میں اور مکہ میں مشرکین کے ساتھ اور مدینے میں آنے کے فوراً بعد یہودیوں کے ساتھ لڑائی کا حکم نہیں تھا، تو جب اللہ پاک نے حکم دیا تو پھر نبی علیہ السلام نے تلوار نکالی اور جہاد کا حکم دیا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اس سے ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے معاملات میں عفو و درگزر کا معاملہ رکھیں، بڑی سختی نہ کریں۔ جو لوگ سختی کرتے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، چونکہ اللہ سے ہم معافی چاہتے ہیں اور لوگوں پر سختی کرتے ہیں۔ ضمناً ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک، صحیح حدیث ہے، ایک بندے سے کہے گا کہ بتاؤ، جب اس کی نیکی بدی ساری تول دی جائے گی کہ تمہیں کوئی اور نیکی یاد ہے تو بتاؤ، اس کی برائیاں زیادہ ہوں گی، نیکیاں کم ہوں گی، تو وہ کہے گا اللہ جی مجھے نہیں پتا، میں نے تو مجھے اب یاد نہیں آ رہا، اور ہاں ایک نیکی یاد آئی ہے کہ تو نے مجھے دنیا کی زندگی میں بڑا مال دیا تھا، میں تیرے بندوں کو ادھار دیتا تھا، جب ادھار واپس کرنے کا وقت آ جاتا تھا تو میں سختی نہیں کرتا تھا، میں نرمی کر دیتا تھا، ان کو اور ڈھیل دیتا تھا کہ اگر تم سے پیسے نہیں بھر رہے تو اور موقع لے لو۔ تو اللہ فرمائے گا تو میرا بندہ ہو کر اتنی ڈیل کرتا تھا تو میں تو خالق ہوں، میں تو غفور الرحیم ہوں، میں تیرے حساب میں ڈیل کیوں نہ کروں۔ اور اللہ جب ڈیل فرمائے گا اس کے حساب میں تو پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا ڈیل کرنے کی وجہ سے۔ تو ہم اپنے معاملات میں جہاں ہم نے حق لینا ہو بڑی سختی کرتے ہیں، اور جہاں دینا ہو وہاں چاہتے ہیں کہ لوگ نرمی کریں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی معافی اور
درگزر کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔